باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم من الآن الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا مہینا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ واما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، ناظرین گرامی قادر، دین کی جڑیں اور شاخ، اصول دین اور فروع دین کے ذیل میں باتیں چل رہی تھی۔ توحید الہی کے بعد عدل الہی، اور اس کے بعد اب نبوت اور نبوت کی ضرورتیں، نبوت کی وجہیں، پیغمبر اسلام کی اور پیغمبروں کی طاقت جو کائنات میں نہیں کر سکتا۔ بات ابھی تک یہ ہوئی تھی کہ اللہ کا جو نمائندہ ہوتا ہے وہ خدا کی طرف سے طاقت لے کر آتا ہے اور عام بندوں سے الگ ہوتا ہے۔ اس کی عصمت، اس کی طہارت، اس کی پاکیزگی اور اس کے معجزات پیغمبر انسان کی ابتدا اور انتہا، اس کی ابتدائی زندگی، پیغمبروں کے ارتباط کے طرف اشارہ کیا گیا ہے، پیغمبروں سے رابطہ۔ یہ بھی بیان کیا تھا کہ تمام پیغمبر خدا سے انسان کی ہدایت کے پیغام حاصل کرتے ہیں اور لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری انہی کی ہے، اور لوگوں کے درمیان آتے ہیں اور خالق کائنات سے اپنے ارتباط کا اعلان کرتے ہیں، چونکہ وہی ایسا رابطہ ہے کہ جس کا درک حاصل کر لینا سارے انسان کر سکیں، یہ ناممکن ہے۔ لہذا پیغمبر کو چاہیے کہ وہ خدا سے اپنے اس رابطے پر واضح اور روشن گواہ پیش کرے کہ دنیا کے ہر فرد کے اوپر وحی نہیں آ سکتی، میرے اوپر کیوں آتی ہے، حکم الہی میرے پاس کیوں ہے۔ اس کی بالکل کھلی ہوئی گواہی ہو، روشن ہو، واضح دلیلیں ہوں، اور لوگ بھی ان سے ان کے دعوے کی حقانیت اور سچائی کے سلسلے میں ثبوت مانگتے ہیں۔ یعنی پیغمبر کوئی ایسا کام انجام دے کہ جس کو دوسرے افراد انجام نہ دے سکیں، صرف پیغمبر بھی اسے اس لیے انجام دے سکتا ہے کہ اس کی ابتدا اور مبدا ہستی سے اللہ سے مرتبط ہے، رابطے میں ہے، اس کا ارتباط ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: والمعجزات علامۃ للہ ولا يعطيها الا انبیاء ورسولہ وحجج لیعرفوا به صدق الصادق من کذب الکاذب۔ بحار الانوار جلد نمبر 70۔ معجزہ وہ چیز ہے جسے خدا صرف اپنے پیغمبروں، رسولوں، اپنی حجتوں کو عطا کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے نبوت کے سچے دعوے دار
झूठे दावेदारों से पहचान लिए जाएं। मोजज़ा इज से बना हुआ है, जहां अक्ल ज़ाय हो जाए और इंसान आजिज़ हो जाए। अजज़ा फला अनिल अमल, यानी फला शख्स किसी काम से आजिज़ हो जाए, बस में न हो। इस बिना पर मोजज़ा खारिकुल आदा फ़ेल है, जिसे पैगंबर ही अंजाम देते हैं और आम लोगों को उसके ज़रिए आजिज़ और नातमा बना देते हैं। पैगंबर हुक्म खुदा से अपने इर्तिबात, अपने राबते और अपने दावे की हक़ानियत के लिए मोजज़ा दिखाते हैं। कुरान मजीद मोजज़े को नबुव्वत की दलील करार देता है। इस्लामी उलूम, इस्लामी काम के माहिरीन उसे मोजज़ा कहते हैं कि उसे दीगर अफराद अंजाम देने से कासिर हैं। खुदा की तरफ से जो पैगंबर भी मबऊस होता है और खालिकुल आदा क़ुव्वत का हामिल होता है, ताकि उसके ज़रिए हुक्म खुदा से एक या चंद ऐसे काम अंजाम दे सकें जिन्हें आम अफराद अंजाम न दे सकते हों। कुरान कहता है, कुरान कहता है कि लोग अपने ज़माने के पैगंबर से मोजज़े का मुतालबा करते थे और पैगंबर भी इस मंतकी और माक़ूल बात को कबूल करते थे और उसका मुस्बत जवाब देते थे। लेकिन अगर मोजज़े के मुतालिब में हक़ की तलाश के अलावा लोगों की कोई गरज होती, जैसे कि पैगंबर इस्लाम पैगंबर अकरम से कहा गया, अगर आप हमारे लिए एक सोने का पहाड़ बना दें कि जिसके ज़रिए हम बआसानी मालदार हो जाएंगे, तो हम आपकी बात को तस्लीम करेंगे, मान लेंगे। पैगंबर ने इस बात को ठुकरा दिया। कुरान कहता है, कुरान ने मोजज़े के सिलसिले में पैगंबर और मुशरिकीन की एक गुफ्तगू भी नक़ल की है। वक़ालू लन नुअमिन लका हत्ता तफ़ज्जर लना मिनल अर्ज़ यंबुअन अन तकून लकल जन्ना मिन नख़ील व उनब फ़तफ़ज्जरल अनहार क़ुल सुब्हान रब्बी हल कुन्ता इल्ला बशरम रसूला। सूरह इसरा आयत नंबर 90। हर वो जो खारिकुल आदा फ़ेल है, जो इंसान के बस की बात नहीं है, जो पैगंबर के खुदा से रब्त की दलील भी बन सकता है, उसके लिए ज़रूरी है कि पहला अव्वल वो मुमकिन हो, यानी गैर मुमकिन और महाल काम से मोजज़े का ताल्लुक़ नहीं है। मसलन अगर लोग कहें हमें खुदा का दीदार करा दीजिए, चूँकि खुदा का दीदार मुहाल और नामुमकिन है, इसलिए ऐसे काम के अंजाम दही का मुतालबा करना अबस और बेकार है। मोजज़ा बज़ाते खुद मुमकिन फ़ेल है, लेकिन उसके अंजाम दही आम लोगों के कब्ज़े की बात नहीं है। दूसरे ये कि पैगंबर लोगों के तहद्दी यानी चैलेंज कर रहे हों, यानी ये कह रहे हों कि खुदा के हुक्म से मैं जो काम अंजाम दे रहा हूँ, अगर ताकत है तो तुम भी वो काम अंजाम दे दो, ये नामुमकिन है। ये इस बात की दलील है कि दुनिया के तमाम लोग इसे नहीं कर सकते। मोजज़ा और सहर में, जादू में थोड़ा सा फ़र्क होता है। यानी बाज़ लोग हैरत अंगेज़ काम अंजाम देते हैं जिन्हें लोग गैर आदी समझते हैं कि जो नामुमकिन है। उन लोगों के काम और पैगंबर के मुजज़े में फ़र्क है। साहिरों और जादूगर का काम फ़नी अमल है होता है, जो कि सिर्फ बाज़ नागाह न जानने वाले लोगों के लिए फ़नी पहलुओं के बाइस अनोखा और नया मालूम होता है। लेकिन पैगंबरों का मुजज़ा
ہر ایک انسان کے لیے انوکھا اور جدید ہوتا ہے۔ معجزہ تحدی کے وقت دکھایا جاتا ہے، چیلنج کے وقت دکھایا جاتا ہے، اور پیغمبر یقین کے ساتھ فرماتے ہیں دوسرے لوگ ایسا کام انجام نہیں دے سکتے، جبکہ ساحر جادوگر ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا اس جیسا دوسرا اور بھی ہوگا جو وہ کام کر سکتا ہے۔ ساحروں کا کام مشتق اور ریاضت کا نتیجہ ہے، محنت کا نتیجہ ہے، اور بار بار مشق اور محنتوں کا نتیجہ ان کے جادو ہے، جبکہ پیغمبر کا معجزہ مشق اور ریاضت اور محنت کے رہین منت نہیں ہے، بلکہ وہ خارق العادہ فعل انجام دیتے ہیں۔ ساحروں جادوگر کا کرتب ایک مہارت ہے، یعنی وہ چند محدود کام میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں، جبکہ خدا کے پیغمبر گوناگوں قسم کے خارق العادہ کام انجام دیتے ہیں۔ خود پیغمبروں کے معجزات کے درمیان جو فرق ہے اس کا سبب ہر زمانے کے لوگوں کے اجتماعی افکار ہے، فکر ہے۔ ہر زمانے کے افکار کا فکر اور فن جدا تھا، اور معاشرے کی توجہ بھی اس فن کی طرف ہوتی تھی۔ پیغمبروں نے ہمیشہ ان کی اسی توجہ سے فائدہ اٹھایا اور ان کے انکار کو قابو میں کر کے ان کے صحیح سمت کو تعین کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کی توجہ سحر جادو پر مرکوز تھی، اسی لیے جناب موسیٰ نے وہ معجزہ دکھایا کہ جو عمومی توجہ کا مرکز تھا، لہذا انہوں نے اپنا عصا زمین پر ڈالا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اژدہا بن گیا۔ حضرت عیسیٰ نے مردے کو زندہ کیا اور مادرزاد اندھوں کو بینائی عطا کی، کیونکہ ان کے زمانے میں طبابت، ڈاکٹری اور طب ہی کو فروغ تھا، اور لوگوں کی توجہ ڈاکٹری اور طبیب کے اوپر تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ شعر، ادبیات اور اس کی باریکیوں سے دلچسپی رکھتے تھے۔ جزیرہ عرب کے تمام شعراء مکہ میں جمع ہوتے تھے اور گرما گرم مشاعرے کا انعقاد ہوتا تھا۔ بہترین اشعار کو خانہ کعبہ میں لٹکایا جاتا تھا۔ اسی ماحول میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی طرف سے قرآن پیش کیا اور اعلان کیا، اگر تم کو اس کے کلام خدا ہونے میں شک ہے جو کہ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، تو تم بھی اس جیسا ایک سورہ لے کر آؤ۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 23۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ معجزہ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے، مخصوص لوگوں کے ہاتھ میں ہے، خدا کا عطیہ ہے، اور خدا چیلنج اور ثبوت نبوت پہ وہ پیش کرتا ہے۔ عام لوگ ان کے انجام دہی سے عاجز ہیں، اور خدا کے پیغمبر حکم خدا سے اپنے دعوے کی حقانیت کے ثبوت کے لیے معجزہ دکھاتے ہیں۔ معجزہ اور جادو کے درمیان بھی یہ فرق ہے کہ ساحر اور جادوگر کا کام ایک مہارت ہے جو اکثر پریکٹس، مشق اور محنت کے وجہ سے ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جدید اور انوکھا ہوتا ہے جو کہ فنی پہلوؤں سے آگاہ نہیں ہوتے، جبکہ معجزہ ایسا نہیں ہے۔ پیغمبروں کے معجزات کے درمیان بھی فرق ہے، لیکن اس کا سبب ہر زمانے کے لوگوں کے عمومی فکر کا ارتکاز ہے، کیونکہ ہر زمانے کے اجتماعی فکر کا ایک مخصوص موضوع ہوتا ہے، اور پیغمبر اپنے الہی مقصد میں لوگوں کی توجہ ہی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معجزہ ہے کیا، معجزے کے لیے کیا ضروری ہے، اور معجزے کے شرائط کیا کیا ہیں، معجزہ اور سحر جادو میں کیا فرق پایا جاتا ہے، پیغمبر کس کی درخواست کے تحت معجزہ دکھاتے ہیں،
اور پیغمبروں کے معجزے کے درمیان فرق کیوں ہے؟ بار الگ الگ پیغمبروں کے الگ الگ معجزات اور الگ الگ ان کی طاقت اور الگ الگ ان کا ہنر، یہ کیوں پایا جاتا ہے؟ یہ اس بات کی علامت ہے یہ کہ پیغمبر صاحب اعجاز ہیں اور چیلنج پہ آپ معجزہ دکھاتے ہیں۔ ہر زمانے کے لوگوں کے حالات زمانہ الگ تھے، جو جس زمانے کے اعتبار سے مشہور تھا، جس زمانے میں زیادہ جو چیزیں چلتی تھیں، لوگ جس سے مرعوب ہوتے تھے، لوگ زیادہ اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے، لوگ اس کی عظمت کو جانتے تھے، لہذا اس کے اعتبار سے معجزہ دیا گیا اور معجزے کی کوالٹی اور معجزے کی اہمیت دنیا کے سامنے بیان کی گئی، اس لیے کہ معجزہ پروردگار کا ایک ہتھیار ہے اور جو اپنے نبی اور حجت اور امام اور اپنی طرف کے نمائندے کو وہ عطا کرتا ہے۔ اب رہا کہ پیغمبروں کے پہچاننے کا طریقہ کیا ہے، کہ آپ اندازہ لگائیں کہ معجزہ، بات چل رہی تھی معجزہ، گزشتہ پیغمبروں کے، آنے والے پیغمبروں کی خبر، گواہ اور نشانیاں، اندرونی محرکات، مقصد کے حصول میں فداکاری، اجتماعی حالات، مکتب کے تعلیمات اور اس کی تربیت یافتہ افراد۔ نمبر ایک، معجزہ۔ گزشتہ بحثوں میں ہم نے معجزے کے بارے میں کچھ مطالبات پیش کیے۔ آپ معجزے کی حقیقت اور سبب اور شرائط سے آشنا ہو چکے ہیں۔ معجزہ اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ صاحب معجزہ نبوت کو مدعو ہے اور نبوت کا دعویٰ ہے، یعنی نبوت کا دعویٰ معجزہ ہے اور جو کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے دعوے میں سچا ہے، در حقیقت اس کا دوسرا عالم، دوسری دنیا سے ارتباط اور رابطہ۔ اس سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، نبوت اس کا رابطہ خدا سے ہے، اس کے پاس وہ پاور ہے، طاقت ہے جو دوسرا نہیں کر سکتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند عالم نے انبیاء اور ان کے جانشینوں کو معجزہ عنایت کیا ہے تاکہ معجزہ ان کے دعوے کا سچا گواہ قرار پائے۔ معجزہ وہ علامت ہے کہ جس کو خدا صرف اپنے پیغمبروں اور رسولوں اور اپنی حجتوں کو عطا کرتا ہے، تاکہ اس معجزے کے ذریعے وہ جھوٹے دعوے داروں سے الگ ہو سکیں۔ بحار الانوار جلد نمبر 11۔ اس بنا پر معجزہ پیغمبروں کی مبدا ہستی سے، یعنی ابتدائے خلقت سے، توحید الہی سے بہترین رابطے کا گواہ ہے۔ تمام پیغمبروں کے معجزات وقتی تھے، یعنی انہی کے زمانے تک محدود تھے۔ پیغمبر گئے، معجزہ چلا گیا، لیکن پیغمبر اسلام کا معجزہ وقتی ہونے کے ساتھ ساتھ دائمی بھی ہے، ہمیشگی ہے۔ پیغمبر کے وقتی معجزات وہ ہیں کہ جو ایک شخص یا ایک گروہ کی درخواست پر دکھائے گئے۔ ایک مرتبہ قریش نے مکہ میں پیغمبر سے معجزے کی درخواست کی کہ چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ معجزہ شق القمر کے نام سے مشہور ہے۔ ایسے ہی یہ بہت سے معجزات آپ کی زندگی میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ آپ کا دائمی اور ہمیشہ کا معجزہ قرآن مجید ہے، اور اس معجزے کے دائمی ہونے کا ربط آپ کے مکتب اور پیغام اور دائمی ہمیشگی کی دعوت سے ہے۔ ہم کہہ چکے ہیں کہ پیغمبر صرف پیغمبر اسلام کا معجزہ جاویدانی ہے، کیونکہ آپ کی شریعت اور رسالت دائمی ہے، ہمیشگی ہے۔ پس جس پیغمبر کی رسالت عالمی ہو، ساری کائنات کے لیے ہو، شریعت جاویدانی ہو، ہمیشہ کے لیے ہو، اسے ایسا معجزہ پیش کرنا چاہیے جو ہمیشہ کا کام کرے، ہر ہمیشہ کے لیے ہو۔ نمبر 2، گزشتہ پہلے پیغمبروں نے آنے والے پیغمبروں کی خبر دی ہے۔
पैगंबरों को पहचानने का दूसरा तरीक़ा यह है कि पहले पैगंबर ने बाद में आने वाले पैगंबरों को खबर दी हो। अगर कोई शख्स ये दावा करे कि जिस घर में आप सुकूनत पजीर हैं, रहते हैं, वो मेरा है, मेरे नाम का पता, मेरे नाम और पता सनद में लिखा हुआ है, तो इस दावे को साबित करना का एक ही रास्ता है, वो है कि सर्टिफिकेट सनद को लोगों के सामने या अदालत में पेश करे और ये साबित करे ये शख्स झूठ बोलता है। लेकिन अगर आप अपनी सर्टिफिकेट, अपनी सनद, अपने पेपर पेश करने के बजाय चीखना चिल्लाना शुरू कर दें और किसी तरह सनद दिखाने पर तैयार न हो, तो लोग किस तरह फैसला करेंगे? क्या वो सनद पेश न करने और उन तमाम बुराइयों को बर्दाश्त करने के मुद्दाई की हक्कानियत पर गवाह नहीं समझेंगे? पैगंबर इस्लाम आए और ऐलान किया, मैं वही पैगंबर हूँ जिसका नाम तौरात इंजील में बयान हुआ है। यहूदियों ने लड़ना शुरू कर दिया, मसीहों ने नुकसान बर्दाश्त कर लिया, मगर अपनी आसमानी किताब को पेश न किया। लेकिन ये जो दुश्मनान इस्लाम ने जंग और नुकसानात और बर्दाश्त किए हैं, उनसे हम समझते हैं कि पैगंबर का नाम और अलामत उनकी किताबों में मौजूद था। कुरान ने मुतअद्दिद आयतों में उसकी तरफ इशारा किया। सूरह सफ आयत नंबर 6, वइज़ क़ाला ईसा इब्न मरियम या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनत तौरात मुबश्शिरन बिरसूल याति मिन बअदि इस्मुहु अहमद फलम्मा जाअहुम बिल बय्यिनात क़ालू हाज़ा सिहरुम मुबीन। और इस वक्त को याद करो जब ईसा इब्न मरियम ने कहा, ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ और अपने पहले की किताब की तस्दीक करने वाला हूँ और अपने बाद एक रसूल की बशारत दे रहा हूँ जिसका नाम अहमद है। लेकिन जब वो अहमद मुजज़ा लेकर आए तो लोगों ने कहा, ये तो खुला हुआ जादू है। पहला है मुजज़ा, दूसरा है कि उस नबी से पहले दूसरे नबी ने उसके आने की बशारत दी हो, और तीसरा गवाह और निशानियाँ, नबुवत के तीसरे गवाह के उसके गवाह और निशानियाँ। पैगंबरों को पहचानने का तीसरा तरीक़ा ये है कि ऐसी अलामतें तलाश की जाएं जो कि उनके अंदर उनके नबुवत के दावे को सच्चा साबित कर दें। यह ऐसा तरीक़ा है जो वाज़े और आसान और सबके लिए मुमकिन है कि वो मोजिज़ा दिखा दें। नंबर 1, अंदरूनी मुहर्रिकात, नबुवत के दावे की नफ्सियाती खुसूसियात की तहक़ीक़ की जाए और दावाए नबुवत से पहले लोगों के दरमियान उनकी ज़िंदगी का दिखाया जाए। जाह, मकाम, अज़मत, माल, दौलत से उनकी दिलचस्पी इस बात को रोशन कर दी गई कि क्या उनके खुदाई मुहर्रिकात और इलाही ज़िम्मेदारियों ने इस दावे पर मजबूर किया है या इस दावे के कुछ और असबाब हैं। पैगंबरों की तारीख़ खुसूसन पैगंबर इस्लाम की तारीख़ इस बात को वाज़े करती है, इलाही मुहर्रिकात के अलावा और कोई आमिल नहीं था। पैगंबर इस्लाम उम्मी थे, बकरियां चराते थे और लोग उन्हें उनकी अमानतदारी की बिना पर अमीन कहते थे। आपने जनाब खदीजा की बेपनाह दौलत को इस्लाम की तरवीज और महरूमों की नजात में खर्च कर दिया। जब आपके चचा जनाब अबू तालिब ने आपके सामने कुरैश का पैगाम नकल किया, पेश किया, अगर तुम दावा इस्लाम देना चाहते हो और देना छोड़ दो, इस्लाम की तरफ बुलाना छोड़ दो, तो हम तुम्हें अपना बादशाह तस्लीम कर लेंगे, हसीन तरीन लड़की से शादी कर देंगे, माल दौलत के ढेर लगा देंगे। तो पैगंबर इस्लाम ने जवाब दिया, खुदा की कसम, अगर मेरे एक हाथ पर आफताब और दूसरे हाथ पर महताब भी रख दिया जाए तो भी मैं इस्लाम की दावत से दस्तबरदार नहीं हूँगा, इस्लाम की दावत नहीं छोड़ूंगा। आपकी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से मोड़ आए
جس میں ہر طرف سے آپ کی امید منقطع ہو چکی تھی، ٹوٹ چکی تھی، لیکن چشم زدن کے لیے بھی آپ نے شکست کا تصور نہیں کیا۔ یہ پائیداری، یہ مضبوطی، یہ اپنی جگہ اٹل رہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اندر سے بڑے مضبوط تھے، اور دعوت کا محرک صرف الہی ذمہ دار، اندر اتنی طاقت اور یہ پائی جانا مضبوطی اور استوار اور مستقل مزاجی رہنا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا سے رابطہ تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ مقصد کے حصول میں فداکاری، ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے اس میں قربانیاں دینا۔ پیغمبر اسلام نے اپنے کو نہ صرف اپنے مکتب کے دستورات سے مستثنیٰ نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ سب سے پہلے انہیں انجام دیتے تھے، اور خدا کے آئین کی ترقی کے لیے خود کو بھول جاتے تھے اور اپنے جان کو خطرے میں ڈال دیتے تھے۔ واقع مباہلہ اس کا واضح ثبوت ہے۔ پیغمبر سلام نے نجران کے مسیحوں کو یہ دعوت دی کہ یا دین اسلام کو قبول کر لیں یا ملت اسلامیہ کے آئین کو تسلیم کریں۔ مسیحوں کے نمائندے حضرت سے مذاکرہ کرنے کی غرض سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے، لیکن طویل مذاکرات، طویل بحث مناظرے اور روشن دلیلوں کے باوجود انہوں نے آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا۔ آخر کار مباہلے پہ نوبت پہنچی، اور اس سلسلے میں قرآن نے کہا فَمَنْ حَاجَّكَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ آل عمران 61۔ جب آپ کے پاس علم آ چکا، اگر اس کے بعد بھی کوئی آپ سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کرے، بحث کرے، تو آپ کہہ دیجئے ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنے مردوں کو اور تم اپنے مردوں کو ساتھ لے کر مباہلہ کریں، جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں۔ دونوں پارٹی مجادلے کو مباہلے کے ذریعے ختم کرنے، بحث کو مباہلے کے ذریعے ختم کرنے کی تیاری میں مشغول ہو گئے۔ مباہلے سے قبل پہلے نجران کے سرداروں کی کمیٹی والوں نے ایک دوسرے سے کہا، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے افسروں اور سپاہیوں کو میدان مباہلہ میں لائیں گے اور ہمیں مادی شان و شوکت دکھائیں گے، تو معلوم ہو جائے گا کہ ان کے پاس معاذ اللہ ایمان نہیں ہے اور اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ لیکن اگر اپنے بیٹوں اور عزیزوں کے ساتھ مباہلے کے لیے آئیں گے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ حقیقی پیغمبر ہیں اور ان کے بقول صاحب ایمان ہیں، جو کہ خود کو عزیزوں کا بھی اور راہ میں قربان کر دینا چاہتے ہیں۔ ان کی یہ گفتگو ابھی ختم نہ ہونی تھی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام کو آغوش میں لیے ہوئے، حضرت امام حسن مجتبیٰ کا ہاتھ حضرت علی پکڑے ہوئے، اور حضرت علی اور زہرا آپ کے پیچھے پیچھے تھے، اور اس طرح میدان مباہلہ میں قدم رکھا۔ جب نجران نے یہ کیفیت دیکھی تو سب نے متفق ہو کر مباہلے سے ہاتھ اوپر اٹھا لیا، دستکشی کر لی اور مباہلے سے اپنے آپ کو ہٹا لیا اور جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ واقعے کی تفسیر فروغ ہدایت میں جلد نمبر 2 میں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ نمبر 3، اندرونی طاقت اور اس کے بعد گواہ اور بیرونی طاقت اور پھر اجتماعی حالات۔ پیغمبر ان معاشروں میں مبعوث ہوئے تھے جن کے افراد کے دلوں میں جہل اور نادانی، خرافات، بت پرستی طاری اور جاری و ساری تھی۔ ایسے ماحول میں اور لوگوں پر ظلم و ستم بڑھ جا رہا تھا، دشمنی اور عبث، بیکار، فضول کینہ توزی کا دورہ ہوتا تھا، قتل و غارت گری، فسادات کو فروغ ہوتا تھا، اور دادا گیری اور خیالی
جاہ طلبی کی حکومت ہوتی تھی۔ ایسے زمانے میں جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں اور لوگوں کو صلح، آشتی، نیکی اور پاکیزگی، عدالت اور مساوات کی طرف بلائے، اور جہاں ستم گری کا ہی رواج ہو، طبقاتی فکر، اونچی نیچ، ذاتیات کی بحثیں ہوں، وہاں عدالت کی آواز بلند کرے اور برابری اور قوت کی طرف دعوت دے، اور شرک اور خرافات پرستی، تفرقہ، جہل، فتنہ، فساد کی دنیا میں توحید کی آواز بلند کرے اور لوگوں کو تحصیل علم حاصل کرنے، محبت، وحدت کی طرف بلائے، وہ رسول ہوتا ہے۔ چوتھا نمبر، مکتب کی تعلیمات اور اس کی تربیت یافتہ افراد۔ سچے آسمانی مذاہب نے ہمیشہ لوگوں کو نیک اور سچائی کی طرف دعوت دی۔ پیغمبر کی تعلیمات میں مختصر غور و فکر سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اجتماعی ماحول میں اس فکر کو جنم نہیں دی جا سکتا کہ اس کا رابطہ دوسری دنیا سے ہے۔ جس نے ان تمام تاریکیوں اور تباہیوں کے درمیان ایسی تعلیمات کو وجود دیا، خصوصاً قرآن نے، جس میں مختلف حیرت انگیز پہلو ہیں اور اس کا سراسر معجزہ ہے، جنہوں نے اس مکتب میں تربیت پائی ہے، ان میں سے ہر ایک ایمان تقوی کا نمونہ ہے۔ علی ابن ابی طالب و خدیجہ اور فاطمہ زہرا ہی کے پاس اخلاص اور خلوص کے نمونے تھے، یہاں تک کہ اسلام سے پہلے بھی آپ کے چہرے سے عظمت اور پاکیزگی ظاہر تھی۔ ابو ذر، مقداد، سلمان، بلال وغیرہ ایسے لوگوں نے انہی تعلیمات کے سائے میں پرورش پائی، اور ان علامتوں کے مجموعے سے خاتم المرسلین کی نبوت کی صداقت کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نبوت کا دعوے کی سچائی کو 3 طریقوں سے پہچانا جا سکتا ہے۔ نبوت کے دعوے: پہلا، معجزہ; دوسرا، پیغمبر اسلام کے آنے سے پہلے بعد والے پیغمبر کا خبر دینا، پیغام دینا، بشارت دینا; اور تیسرا ہے گواہ اور نشانیاں۔ یہ 3 کام ہے پیغمبروں کے لیے۔ اور نمبر 2، معجزہ: توحید الہی، پروردگار سے پیغمبر کے ارتباط اور رابطے اور کنیکشن کا پتہ چلتا ہے۔ قرآن پیغمبر اسلام کا دائمی اور ہمیشگی معجزہ ہے، چونکہ پیغمبر اسلام کی شریعت عالمی اور دائمی ہے، لہذا آپ کا معجزہ بھی دائمی ہے۔ اندرونی محرکات، اندرونی طاقت کا تحقیق اجتماعی حالات سے ایک پیغمبر کے پیروکار کی تعلیمات اور شخصیت کا پتہ چلتا ہے۔ کیا پیغمبر کو ابھارنے والا، محرک، حرکت دینے والا، آمادہ کرنے والا خدائی ذمہ داری تھی یا دوسری چیز سبب تھی؟ یہ صرف خدائی کی طرف بلانے والے پیغمبر تھے۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ پیغمبر کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے، پیغمبروں کے وقتی اور ہمیشگی معجزے کی وضاحت کیا کیا ہے؟ کیا توریت انجیل میں پیغمبروں کے نام بیان ہوئے ہیں؟ جن معاشرے میں انبیاء مبعوث ہوئے، بھیجے گئے ہیں، ان کے حالات کیا تھے؟ الہی مکاتب کا اتباع کرنے والے، ان کی تعلیمات کی کیا طریقے تھے اور ان کی تعلیمات کس طرح دنیا میں پیش کی گئی؟ یہ تھے نبوت کی طاقت، نبوت کا معجزہ، اور آنے والے نبی، دوسرے نبی کے، اور جو نبی جا رہا ہے آنے والے نبی کی خبر دے رہا ہے، معجزہ ہے۔ اور اس کے بعد گواہ کائنات میں اور طریقے سے گواہی، اس بات کی نبوت ہے اور نبوت کی ضرورت ہے۔ اب ہم بات کریں گے ضرورت نبوت۔ نبوت کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ تو نبوت کی خصوصیت تھی۔ کبھی ہمارے پاس عقل ہے، عقل وہ نہیں ہے کہ جو سب کے پاس وہ چیز ہو، تو خدا سے ایک رابطہ رکھنے والا نبی ہو
جو اپنے احکامات، خدا کے احکامات کو ہم تک پہنچائے، اور نبوت کی پہچان یہ ہونا چاہیے کہ ان کے پاس معجزہ ہو، اس سے پہلے نبی نے اس کے آنے کی خبر دی ہو، اور پھر اس کے بعد معاشرے میں گواہی ہو اور دنیا کے سامنے وہ اپنی نبوت کو پیش کر سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ واقرأ علیکم السلام۔ آمنا باللہ وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔